اسرائیل کی آیت کریمہ میں سامنے تلاوت کی ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی صورتیں پڑھی گئی تمام صورتوں کا خلاصہ آپ کی خدمت میں درج کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کا فیض اور قرآن کا نور عطا فرمائے۔ سورہ بنی اسرائیل میں، اور اس کو سورۃ اسراء بھی کہتے ہیں، اس کا نام سورہ سبحان بھی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو جو معراج کروائی اس کا ذکر کیا۔ سب سے پہلے اس کا آغاز لفظ سبحان سے فرمایا۔ اس کی وجہ، اس کی حکمت جو ہے، کیونکہ وہ سال غموں کا سال تھا۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو غموں سے نکال کے ایسی عظیم سیر کروائی کہ اس کے ساتھ اپنے کائنات نے بتایا کہ محبوب ساری دنیا آپ کو چھوڑ دے، آپ کا رب آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اس طرح اپنے محبوب کی ڈھارس پھیلائی اور اس عظیم سفر کا ذکر فرمایا کہ اس انداز میں ہم نے اپنے بندے کو، بلکہ بندہ ایک خاص کو سیر کروائی کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصیٰ تک، پھر مسجد اقصیٰ کی برکتوں کا ذکر کیا، کیونکہ یہ ایک طویل واقعہ ہے، اس کے لیے کافی وقت درکار ہے۔ تو برکت کے لیے یہ چند جملے ہی کافی ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے اپنے محبوب کو سیر کروائی، اور اس طرح سیر کروائی کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور مسجد اقصیٰ کی شان بیان فرمائی کہ اللہ رب العزت نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی۔ اقصیٰ کا معنی دور ہے، اس لیے اس مسجد کا نام اقصیٰ ہے۔ مسجد حرام سے دور تھی، اور یہ اس وقت جو ہے دنیا کی یعنی ایک حد کے اعتبار سے آخری مسجد تھی مسجد حرام کے بعد، اس لیے اس کو اقصیٰ کہا جاتا ہے۔ اور یہ مسلمانوں کی عظمت کا نشان ہے، مسلمانوں کی عزت کا نشان ہے۔ ہمیشہ سے مسلمانوں نے اس کی حفاظت کی، اور اس کی حفاظت کی خاطر اپنی جانیں قربان کی ہیں، کیونکہ یہ وہ مسجد ہے کہ جس کی طرف سب سے پہلے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک کر کے نماز پڑھائی۔ اور اس لیے جو مسلمان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ نے بیت المقدس کو فتح کیا تو فتح کرنے کے بعد جو جملے بولے وہ بڑے قابل غور ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ مسلمانوں کی عزت کا نشان ہے، جب تک مسلمان اس کی حفاظت کرتے رہیں گے دنیا میں اللہ رب العزت ان کی عزت کو قائم رکھے گا۔ آپ مسلمانوں کو سمجھ جانا چاہیے، بلکہ جو اس وقت ارباب اختیار ہے ان کو بھی سمجھ جانا چاہیے کہ جن کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں نا، ان کی طرف دیکھنے سے ہماری عزت قائم نہیں رہے گی۔ ہماری عزت تب ہی قائم رہے گی کہ ہم اس اپنے عزت کے نشان کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، ہمارے حکمرانوں کو بھی توفیق عطا فرمائے، ان کو یہ بات سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ رب العزت نے مسلمان کو عزت جو دی ہے نا، وہ اسلام کی عزت کے ساتھ وابستہ ہے۔ جب تک اسلام باقی ہے مسلمان کی عزت باقی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے بے شمار مضمون سورہ مبارکہ میں بیان کیے ہیں۔ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، صرف حکم نے اس کا طریقہ بھی بیان فرمایا کہ کس طرح ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے۔ فرمایا کہ اپنے تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا ہے کہ والدین صرف اسی کی عبادت کرو، اور اس کے ساتھ علاوہ کسی کو اپنا الہ معبود نہ مانو۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، فرمایا کہ جب وہ تمہارے سامنے بوڑھے ہو جائیں اور ان کے سامنے تم نے اف بھی نہیں کرنا ہے، دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بھی بوڑھا ہو جائے، اف کیوں ولا تنہرہما، تو ان کے سامنے اف نہیں کرنا اور نہ ان کو جھڑکنا ہے۔ پھر ان کے ساتھ
جس محبت سے پیش آنا ہے اس کا ذکر کیا کہ ہر وقت تمہیں چاہیے، اب وہ عمر کے اس حصے میں ہیں کہ تم اپنے رحمت کے بازو ان کے لیے پھیلا دیں، ہر وقت اپنے بازو، جناح کہتے ہیں ویسے پر کو، اس کو کہتے ہیں پر کو کہتے ہیں، جو پرندے کا پر ہوتا ہے اس پر بھی جناح کہتے ہیں۔ تو یہ کیفیت ہے پرندے کی، جب پرندہ بلندیوں پہ ہوتا ہے نا تو بلندیوں کے بعد جب وہ زمین کی طرف آتا ہے تو اپنے پر پھیلا دیتا ہے، اس کو جناح کہتے ہیں۔ جب وہ اپنے پر بند کر لیتے ہیں نا زمین کی طرف آنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جتنی بھی بلندیوں پہ پہنچ جاؤ نا، لیکن جب واپس اپنے ماں باپ کی بارگاہ میں ہو، جس طرح ایک پرندہ بلندیوں پہ پہنچ جائے تو یہ مانتا ہے، اپنے پر جو ہے وہ بند کر کے اس چیز کو مان رہا ہوتا ہے کہ میرے مولا یہ جو پرواز ہے نا، یہ جو بلندی ہے یہ مجھے تیری توفیق سے ملی ہے۔ اسی طرح جب تم اپنے والدین کی بارگاہ میں آؤ تو جس مرضی عہدے پہ پہنچ جاؤ، جس مرضی مقام پہ پہنچ جاؤ، جب ان کی بارگاہ میں آؤ تو ان کی بارگاہ میں آ کے کہو کہ ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے نا آپ کی دعاؤں سے ملا ہے۔ یہ کیفیت بیان کی ہے قرآن پاک میں۔ تو اس میں بھی آگے پھر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ان کے لیے دعا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ ہر وقت اپنے والدین کے لیے دعا کرتے رہا کرو کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار ہمارے والدین پہ رحم کر جس طرح انہوں نے بچپن میں ہم پہ رحم کیا، جس طرح بچپن میں ہم سے انہوں نے پیار کیا ہے۔ تو ان کا جو پیار، ان کی محبت کا کوئی بھی صلہ دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں کوئی بھی صلہ نہیں دے سکتا، ہاں اگر والدین جو ہیں وہ غلام ہوں، وہ کسی کے غلام ہوں اور اولاد اس قابل ہو جائے کہ ان کو ان سے جو ہے وہ آزاد کروا سکے، اور جب آزاد کروائے گا تو پھر اللہ رب العزت جو ہے وہ ان کو یہ مقام ادا کر دے گا اس اولاد کو کہ وہ والدین کا حق ادا کر سکے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی صورت ایسی نہیں کہ والدین کا حق ادا کر سکو۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فضول خرچی سے منع فرمایا، فضول خرچی نہ کرو۔ فضول خرچ جو ہے وہ شیطان کا بھائی ہے، وہ شیطان کا بھائی ہے۔ اور آگے فرمایا کہ اتنے بھی بخیل نہ بن جاؤ، اتنے بھی کنجوس نہ بن جاؤ کہ اپنے جو ہے وہ اپنے بازو اپنی گردن کے ساتھ باندھ کے رکھو۔ جہاں پہ فضول خرچ کی بات ہوئی ہے وہاں پہ اللہ نے بخیل کی بات کی، اتنے فضول خرچ بھی نہ بن جاؤ کہ انتہا کر دو، اور اتنے کنجوس بھی نہ بن جاؤ کہ اپنے بازو جو ہیں وہ اپنے گردن کے ساتھ باندھ کے رکھو۔ تو اس لیے اعتدال بڑا ضروری ہے، اور ہمارا دین ہے یہ اعتدال۔ اس میں نہ تو کوئی جو ہے وہ سرکش گھوڑے کی طرح چھوڑ دیا جاتا ہے، اور نہ اس طرح کے بندہ پریشان ہی ہو جائے کہ میں نے کرنا کیا ہے۔ تو اعتدال جو ہے یہ بڑا ضروری ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ کیوں نہ قتل کرو؟ اس نحن نرزقکم وإیاکم، فرمایا کہ تم جو ہے وہ بھوک کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، کیونکہ رزق ہم دیتے ہیں، نحن نرزقکم، ہمیں رزق دیتے ہیں۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کے اس میں نا میں جب مطالعہ کر رہا تھا تو میری عجیب ایک کیفیت ہے کہ میں سوچ رہا تھا کہ ابھی ایک صورت ہے، باقی صورتیں جو ہے وہ پیچھے ہیں، تو اس میں ایک دلچسپ اتنے مطلب ایک مضمون اللہ رب العزت نے ایسی باتیں ذکر کی ہیں نا، تو بندہ اس کو پڑھتے پڑھتے جناب وہ جو ہے وہ کھو جاتا ہے اس میں۔ پھر آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے نا ایک واقعہ بیان کیا، فرمایا کہ محبوب ان کو ان دو بندوں کا واقعہ سنا دو۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کہانیاں قصے جو ہے نا وہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان کیے، لیکن بیان کرنے کا مقصد اسے عبرت حاصل کرنا۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے آگے بات بیان فرمائی ہے، فرمایا کہ ان دو بندوں کا قصہ بیان ہوا۔ کون سے دو بندے تھے؟ کہا کہ دو بندے، وہ ایک بندہ تھا بڑا مالدار تھا، اس کے دو باغ تھے۔ کتنے باغ تھے؟ دو باغ تھے، بڑا مالدار تھا، اور اتنا مال تھا اس کے پاس کہ حساب کوئی نہیں ہے۔ تو ایک اس کا دوسرا بھائی جو ہے بالکل غریب تھا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ تو وہ روزانہ کیا کرتا، جب بھی وہ اور غریب بھی تھا اور ساتھ اللہ کا نیک بندہ تھا، وہ اس کو سمجھاتا کہ یہ سرکشی نہ کر، نافرمانی نہ کر، اللہ رب العزت کی عبادت کیا کر، اللہ سے ڈرا کر، اس کا شکر ادا کیا کر، اس نے اتنا مال دیا۔ تو وہ آگے سے مذاق اڑاتا، کہتا محنت میری ہے، سب کچھ میں کرتا ہوں، تو اس میں اللہ کا کیا نعوذ باللہ تعالیٰ ہے کہ میں جناب یہ جو مجھے باتیں بتاتی ہوں مجھے اس کا کوئی ڈر نہیں ہے، مجھے اس کا کوئی خوف نہیں ہے۔ تو وہ آگے سے کہتا میرا بھائی ایسی باتیں نہ کر، قیامت والے دن اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسی معاملے میں پکڑ لیا تو تمہیں کوئی نہیں چھڑائے گا۔ تو وہ آگے سے پتہ کیا کہتا، کہتا جس طرح تمہارا دنیا میں حال ہے نا
اس طرح قیامت والے دن بھی ہونا ہے، اس دن بھی مجھے جو ہے بڑے نام و کرام سے نوازا جائے گا، تو اس لیے تو اپنی فکر کر، میری فکر چھوڑ۔ اللہ رب العزت میں پھر ایک صبح ایسی آئی کہ اس نے جب اٹھ کے دیکھا تو ہر شے برباد ہو چکی تھی، ہر شے برباد ہو چکی تھی۔ اب وہ کب سے افسوس مار رہا تھا، آئے میرا کیا ہوتا؟ تو وہ جو اللہ کا نیک بندہ تھا وہ کہتا تھا کہ اس دن سے ڈر جس دن اللہ تعالیٰ تم سے سب کچھ لے لے گا اور مجھے سب کچھ دے دے گا۔ میرا مالک جو ہے نا اس کی تقسیم بڑی آتا ہے، دینے پہ آئے تو پھر وہ جو ہے وہ دریا بہا دیتا ہے، جب لینے پہ آئے تو پتہ بھی نہیں چلتا بندے کو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی، میں ان کے سامنے ذکر کروں، میں مالک ہوں، میں دینے والوں دوں تو اتنا دیتا ہوں کہ حساب ہی کوئی نہیں ہے، لینے پہ آؤں تو پھر اس کو بھی حساب کوئی رہتا کہ میرے پاس کیا تھا اور کیا رہ گیا ہے۔ اس لیے یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت یہ واقعات تمہارے جو ہے وہ تفریح کے لیے بیان نہیں کرتا، عبرت حاصل کرو کہ ایسا بھی دور گزرا ہے بندوں پہ۔ پھر اس کے بعد بنی اسرائیل پر جو انعامات ہوئے ان پر جو اس کا ذکر ہے، اس کے بعد سورہ کاف ہے، سورہ کاف اس کے اندر بھی بڑے مضمون ہیں۔ مین جو ہے وہ اس میں ایک 3 سوال کیے تھے کافروں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کتنے سوال کیے؟ 3 سوال۔ ایک سوال کیا تھا کہ روح کیا ہے اس کا آپ ذکر کرتے ہیں، تو اس روح کا جو جواب ہے، اس کا جو جواب ہے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ بنی اسرائیل میں دیا۔ 2 سوال کا جواب جو ہے وہ سورہ کاف کے اندر ہے۔ ایک سوال کہ وہ جو غار والے ہیں ان کا قصہ کیا ہے، اگر آپ ان کا صحیح سے بتا دیا تو میرا مان میں مشہور تو تھا کہ اصحاب کاف ہے، تو اس واقعے کے بارے میں سوال کیا۔ پھر حضرت ذوالقرنین کے بارے میں سوال کیا کہ بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، یہ سوال کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب سورہ کاف میں دیا، اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے بیان کیا تو یہ مقدر کی بات ہے۔ بعض لوگ دیکھ کے بھی نہیں مانتے اور بعض کو اللہ تعالیٰ اتنی توفیق عطا فرماتا ہے کہ بن دیکھ کے ماننا شروع ہوتا ہے۔ یہ تو مقدر کی بات ہے، یہ ترتیب کی بات ہے۔ پھر اصحاب کہف کا واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ، اس کی بھی بڑی تفصیل اور بہت ہی ہے تفصیل یہ واقعہ ہے، تو یہ اس کی تعداد کے بارے میں قرآن پاک نے بیان کیا، لیکن آگے جا کے نا کتنے بندے تھے، 3 تھے، 5 تھے، 7 تھے، 6 تھے، کتنے تھے، اس پر گفتگو نہ کرو، نہ اس میں پڑھو کہ بندے کتنے تھے۔ آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے کیونکہ بحث کر کے نا بندے کتنے تھے، بعض دفعہ نا ہم نے اسے سبق حاصل کرنا، بعض دفعہ کوئی بات ہی کوئی نہیں ہوتی، فضول سی ایک گفتگو ہوتی ہے جس کو ہم اپنا موضوع سخن بنائے ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم بڑا کام کر رہے ہیں۔ ایک مثال دی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ بات کرنے سے تمہیں کیا ہوتا ہے، 4 سن 5 سن 6 سن 7 سن اور کتا سی جو کچھ بھی تھی تھا، اس پہ بحث نہ کرو، یہ بحث کے لیے نہیں ہے، یہ ہے کہ انہوں نے یہ سب کچھ کیا کیوں، وہ غار میں پہنچے کیوں، دیکھنا تو یہ ہے۔ فرمایا وہ اس لیے گئے تھے کہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے گئے تھے۔ اس پہ غور کرو کہ گئے کیوں تھے، وجہ کیا تھی، یہ نہیں کہ بندے کتنے تھے، وہ کتنی دیر وہاں سوئے رہے، اس پہ بھی بحث نہ کرو۔ فرمایا وہ 309 سال تک وہاں سوئے رہے، 309 سال جب اٹھے تو انہیں یہ لگا کہ ہم ایک دن یا آدھا دن سوئے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ جو سارا واقعہ ہے نا، اس میں صرف ایک بات ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ انہوں نے یہ سب کچھ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کیا۔ 3 سے جتنے بھی تھے انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو غار میں بند کر لیا، کیونکہ اس وقت کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں تھا، تو ان کو لگا کہ ہمارا جو ایمان ہے نا یہ خطرے میں ہے، تو اپنا ایمان بچا لیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جب غار سے نکالا، وہ ایک صورت بنائی، جب وہ غار سے نکلے تو اس وقت جو بادشاہ تھا وہ مسلمان تھا، اور بادشاہ مسلمان اور اپنے عقیدے پر اتنا پختہ تھا کہ اپنی جتنی بھی عوام تھی نا، جتنی عوام ان کو اس بات پہ قائل کرتا تھا، باقاعدہ تبلیغ کرتا تھا، بادشاہ تھا، نیک تھا، تبلیغ کرتا تھا کہ یہ کام جو ہے جو تم کر رہے ہو، کہ قیامت کا انکار کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دوبارہ زندہ کرے گا، تو مذاق بادشاہ کو مذاق کرتا ہے، یہ کیسی باتیں کرتا ہے، بادشاہ کس طرح کی باتیں کرتا ہے، بندہ مار گیا تو دوبارہ کیوں زندہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے لیے صورت پیدا کی کہ وہ جو غار سے نکلے تو پھر ان کا جو سکہ دیکھا گیا، پھر بادشاہ کے دربار میں پہنچے تو اس نے کہا یہ تو سکہ بڑا پرانا ہے، تو بڑا پرانا سکہ ہے، یہ کہاں سے آیا ہے؟ ساری اپنی جو کہانی تھی وہ بتائی، تو
پھر یہ سارا واقعہ بادشاہ نے اپنی عوام کے سامنے پیش کیا کہ یہ دیکھ لو، یہ 309 سال کے بعد اگر ان کے گھاٹ میں سے آگے ہیں نا، اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بھی مردوں کو زندہ کر دیں۔ تو اس کے دربار میں پھر جتنے بھی حاضر تھے ان سب نے کلمہ پڑھ لیا، سب مسلمان ہو گئے۔ تو حضرات نے کہا پھر آگے جا کے جو ہے وہ سورہ کاف کے اندر ذوالقرنین بادشاہ کا واقعہ بڑا طویل ہے، لیکن اتنا ہے کہ 2 بادشاہ مسلمان ایسے ہوئے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مہیا فقط پوری دنیا کا بادشاہ ہے۔ ایک حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایک حضرت ذوالقرنین علیہ السلام۔ حضرت ذوالقرنین کے بارے میں اختلاف ہے، بعض نبی کہتے ہیں، بعض نہیں کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ نبی تھے، بعض نہیں۔ اختلاف نہیں ہے، لیکن یہ اختلافی بات ہے، اس پہ بحث نہیں ہے۔ تو اتنا ہے کہ وہ پوری دنیا پہ حکومت کرنے کے باوجود یہاں تک اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ان کے سفر کو بیان کیا، حتیٰ مطلع الشمس وإذا تطلع على حتیٰ حتیٰ مغرب الشمس وإذا تغرب في عین حامیہ، فرمایا کہ مشرق سے لے کے مغرب تک جا کے انہوں نے اللہ کے لیے جہاد کیا اور اللہ کے لیے نکلے، اور پھر اللہ رب العزت ان کو فتح عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی حکومت عطا فرمائی۔ اور اس حکومت کا تذکرہ کرنے کے بعد بات صرف یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ اپنے رب سے غافل نہیں ہوئے۔ اتنی بڑی بادشاہی کے باوجود بھی اپنے رب سے غافل نہیں ہوئے۔ تو یہ دنیا کا مال صرف فرمایا کہ یہ زینت ہے تمہارے لیے، یہ اولاد زینت ہے، لیکن اللہ رب العزت جب عطا فرمائے تو پھر تم اللہ کی ذات سے غافل نہ ہو۔ اور پھر اللہ رب العزت کا باقاعدہ ذکر کیا ہے، اور بات صرف میں نے اس کا مقصد بھی بیان کروا دیا کہ اللہ کی ذات سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ پھر اس کے بعد سورۃ الانبیاء ہے، سورہ حج ہے۔ سورۃ الانبیاء کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کیا، اقترب للناس حسابهم، کہ جو قیامت کا دن ہے وہ بڑا قریب ہے، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، تم غفلت میں ہو۔ پھر اس کا باقاعدہ قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے۔ پھر اس کے بعد سورہ حج ہے، حج کے اندر جو سورہ حج کے اندر حج کے احکامات ہیں، باقاعدہ ایک جو موضوع اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بیان کیا کہ انہوں نے کس طرح بندوں کو اللہ کے گھر میں بلایا۔ پھر اس کے بعد ایک جو واضح چیز بیان فرمایا کہ نہیں ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا، کہ جو ہم مسلم حج کے موقع پر قربانی کرتے ہیں اس کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا گوشت نہیں پہنچتا، نہیں ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا، نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے۔ پہنچتا کیا ہے؟ ولکن ینالہ التقویٰ، پہنچتا ہے تو اللہ کے نزدیک تقویٰ اور پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ جو کچھ کرتے ہو اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب عمل کی توفیق عطا فرمائے۔